آئے میرے ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیں گے ہم متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، مقدس متی کی انجیل یا متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 21 باب نمبر ہے، باب نمبر 21۔ ہاللیلویہ۔ نکالا آپ نے؟ پہلی آیت سے پڑھوں گا میں آپ کے لیے۔ پیسیج تھوڑا بڑا ہے لیکن سارا ہی پڑھوں گا تاکہ ہم اسے اچھے طریقہ سے سمجھ سکیں۔ آمین۔ متی 21 باب کی پہلی آیت۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے، اور زیتون کے پہاڑ پر، کون سے؟ یاد رکھیے گا، یہ جو میں چیزیں پڑھتا جا رہا ہوں اس کو بیچ میں سے میں جماعت سے سوال کروں گا، پوچھوں گا، آمین، تاکہ ہم میسج کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ کیا لکھا آگے جی؟ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ، ہاللیلویہ، کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے، کس کے کپڑے؟ ہاں، اپنے، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے، کس کے؟ اپنے کپڑے کہاں پر بچھائے؟ راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار کر کہتی تھی۔ بھیڑ کیا کر رہی تھی؟ پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عال میں بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ اور لوگ کہنے لگے، بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اونچی سب کو خداوند کا شکر ہو۔ چڑھ سنو، نبی نے جو کہا وہ پورا ہوا۔ آمین۔ سنو، یہ نبوتی دن ہے،
पॉम संडे खजूरों का इतवार नबूवती दिन है, सबको नबूवती दिन है। हम जितने भी त्योहार मनाते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, आमीन। लेकिन जितने भी त्योहार हैं, क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है या ईस्टर है, ये एक बार हुआ और हम उसकी सेलिब्रेशन करते हैं, आमीन। क्रिसमस मनाते हैं, मसीह पैदा हुआ बैतलहम में 2026 साल पहले, अब वो दोबारा पैदा नहीं होगा। गुड फ्राइडे मनाते हैं हम, मसीह सलीब पर मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आमीन। अब वो दोबारा नहीं मरेगा। फिर हम ईद कयामत मसीह मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, हालेलुया। लेकिन चूंकि वो एक बार जी उठा है, अब ना वो मरेगा ना दफन होगा और दोबारा फिर जी नहीं उठेगा। लेकिन पॉम संडे एक बार फिर उसी बादशाह के साथ मनाया जाएगा। पॉम संडे अपने आप को एक बार फिर दोहराएगा। उस वक्त जब मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, एक बड़ी भीड़ साथ साथ थी, पीछे पीछे थी। चर्च सुनो, खजूरों की डालियां किस चीज को जाहिर करती हैं और क्यों उन्होंने खजूरों की डालियां ली? सुने, कदीम इसराइली और आज भी जब वो ईद हयाम मनाते थे तो ईद हयाम के अंदर वो एक मजमा होता था, बड़ी महफिल, एक बड़ा मजमा होता था, इज्तिमा होता था। तो बनी इसराइल जो हैं वो खजूर की डालियां लेकर उस बड़ी मजमा के अंदर आते थे। हर शख्स के हाथ में खजूर की डालियां होती थी और वो खुदावंद की हजूरी में वो खजूर की डालियां लहराते थे और वो नारे लगाते थे यहोवा खुदा के, आमीन। अब जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, याद रखिएगा सैमुएल की किताब में लिखे, जब उन्होंने कोई बादशाह, इंसान बादशाह बनाने की उन्होंने तजवीज रखी सैमुएल के सामने, तो सैमुएल नाराज हुआ। उसने कहा, क्या खुदावंद यहोवा खुदा तुम्हारा बादशाह नहीं? आमीन। तो वो यहोवा चूंकि उनका बादशाह है, खुदावंद है, आमीन। तो वो ईद खयाम पर वो बादशाह के नारे लगाते थे और डालियां लहराते थे। ये हुक्म था तौरात के अंदर, आमीन। अब जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो याद रखिएगा जितनी ईदें थी उनका आगाज हो चुका था, आमीन। वो लोग जो ईद हयाम पर डालियां लहराने वाले थे वो इधर आए और उन्होंने इस जुलूस को ज्वाइन किया, हालेलुया। और वो मसीह के आगे, मसीह के पीछे डालियां लहरा रहे हैं। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, होशना होशना इब्ने दाऊद को होशना। इसलिए फकीहों और फरीसियों ने कहा मसीह से, तू तो रब्बी है, तू उस्ताद है, देख ये गलत काम है, इंसान के सामने डालियां फैला रहे हैं। ये तो हुक्म इसलिए है कि खुदा के लिए नारे लगाएं। उन्हें कहा ये गलत हो रहा है। मसीह से कहा इनको क्या चुप करे। लेकिन मसीह को पता था कि वो कौन है और नारे वालों को पता था कि वो उनका क्या लगता है। मसीह ने कहा ये नहीं चुप करेंगे।
میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے کہ یہی بادشاہ ہے اور یہی خداوندوں کا خداوند ہے. پتھر چلائیں گے. یہ وجہ تھی. وہ کہہ رہے تھے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ناصرت کا نبی یسوع ہے, تم اسے خداوند بنا رہے ہو, اس کے سامنے ڈالیاں لہرا رہے ہو. وہ تو ہمارا یہوہ. لیکن یاد رکھنا لکھا ہوا ہے کہ خدا کو یعنی باپ کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یوحنا کے انجیل کے ابتدائی باب میں خدا کو کبھی کسی نے, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا. ادھر ڈالیاں لہراؤ, یہ بادشاہ ہے, یہ خداوند ہے. اس لیے وہ کھجور کی ڈالیاں اس کے سامنے لہرا رہے تھے, اس کے حمد و ثنا گا رہے تھے. لوگ فریسیوں نے کہا یہ غلط حرکت ہو رہی ہے, ان کو منع کر. اور دوسری وجہ یہ تھی یہ کھجور کی ڈالیاں کیا ظاہر کرتی ہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالو. پہلا سلاطین ہے, سلاطین کی پہلی کتاب, سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا باب نمبر 6. نکالا آپ نے؟ خداوند کے پاک کلام میں سے پہلا سلاطین اور اس کا 6 باب 28ویں آیت سے پڑھنے جا رہا ہوں میں. 28ویں آیت غور سے سنیں. لکھا ہے اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈھا. آمین. اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈھا اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور, بولیں گے کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھودی ہوئی صورتیں کندہ کی. آمین. اب سنیں, جب سلیمان نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا نا چرچ, سنیے گا ادھر سامنے دیکھو, تو خدا نے کہا سلیمان تین حصے بنانا اس ہیکل کے. ایک باہر کا بیرونی صحن, بیرونی صحن, سب کو بیرونی صحن, پھر اس کے بعد پاک مقام, پھر اس کے بعد پاک مقام, اور پھر بیچ میں پردہ, اور پردے کے پیچھے پاک ترین مقام. آمین. پردے کے پیچھے پھر وہاں پر عہد کا صندوق ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا؟ اور جب عہد کا صندوق کہا جائے گا تو توریت کے مطابق جو ہے وہاں خدا کی حضوری ہوگی, وہاں خدا ہوگا, وہاں خدا کی حضوری ہوگی. آمین. تو کہا جہاں عہد کا صندوق ہوگا جو پاک ترین مقام ہے وہاں پر دیواروں پر کھجور کی ڈالیاں, وہاں پر بنانا کھجور کی ڈالیاں. آمین. کھلے ہوئے پھول. آمین. سنو, کھجور کی ڈالیاں اور پھول. آمین. کیونکہ وہاں خدا کی حضوری ہوگی, وہاں خدا کے عہد کا صندوق ہوگا. آمین. پھر سلیمان نے اس سے بڑھ کر کیا اور خدا نے سلیمان نے اسے سونے سے منڈھا. واہ, ہاللیلویا. کچھ لوگ نا فضول کام سمجھتے ہیں ڈالیاں سجانا. تمہیں پتہ نہیں, آگے چل کر تم سیکھو گے ان کو سجانا اور ان کو لہرانا. یہ کتنی بڑی بخشش, برکت اور نعمت میں شامل ہے. چرچ سنو, اب وہ جو پاک ترین مقام ہے, پاک ترین,
وہاں پر کھجور کی ڈالیاں بنائی گئی، تراشی گئی، یا وہاں پر ان کو کندہ کیا گیا. آمین. اور پھر اس نے اس کو سونے سے منڈھا. ہاللیلویا. اگر کوئی عام جو شخص خدا کے مکاشفہ سے واقف نہیں، خدا کے روح سے حالی، اس نے کہا یار کھجور تے بھی سونا لائیے. ہاں، کیونکہ وہاں خدا کی حضوری ہے، اور آپ کا خدا جو ہے وہ سارے جہان کا بادشاہ. ہاللیلویا. وہاں حضوری ہوگی، وہاں خدا ہوگا. اب چرچ سنو، عید حیام پر وہ لہراتے تھے خدا کی حضوری میں. کیا؟ کھجور کی ڈالیاں خدا کی حضوری میں بادشاہ کے نعرے لگاتے تھے. آمین. اب پاک ترین مقام کے اندر کھجور کی ڈالیاں، کیونکہ وہ خدا وہاں موجود ہے. سنو، کھجور کا جو درخت ہے، یاد رکھیے گا، اسے کہا جاتا ہے تازگی کا درخت. کون سا؟ تازگی زندگی کو پیش کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مڈل ایسٹ میں رہ چکے ہیں، ان کو پتا ہے عرب کے اندر کتنی شدید گرمی ہے، 50 سے اوپر ٹمپریچر جاتا ہے، لیکن کھجور وہاں پر کھڑی ہوتی ہے. آمین. اور نہ سوکھتی نہ مرجھاتی، بلکہ فروٹ دیتی ہے. ہاللیلویا. چرچ سنو، کھجور کو آپ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں، کھجور کو آپ صحائف میں دیکھتے ہیں، تو آپ جانیے گا یہ آپ کی زندگی کے لیے اچھی خبر ہے. یہ تازگی، زندگی اور خوشحالی کو پیش کرتی ہے. ہاللیلویا. اب ہر جگہ پر یہ کھجور ہے، ہیکل میں، ہیما میں، عید حیام پر. آمین. تو میں نے جو میں نے کہا تھا نا، میں نے پوچھنا ہے، میں نے کہا تھا نا، سنو، میں نے کہا تھا کرسمس مسیح ایک بار پیدا ہوا، گڈ فرائیڈے مسیح ایک بار مرا، عید قیامت مسیح ایک بار جی اٹھا ہے. آمین. لیکن پالم سنڈے پھر منایا جائے گا. حوالہ نکالے میرے ساتھ، مکاشفہ کی کتاب، مکاشفہ 7 باب، مکاشفہ 7 باب. نکالا آپ نے؟ 7 باب کی 9ویں آیت ہے، آیت نمبر 9. سب نے نکال لیا ہے؟ جو پڑھتے ہیں ذرا غور سے پڑھیے گا، اور جو سن رہے ہیں وہ غور سے سنیے گا. لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں. سب نے دیکھے، یہ رویا دیکھی ہے یوحنا نے پتمس کے جزیرہ میں. آمین. اور یہ جو چیزیں میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں وہ ہو چکی ہیں، وہ چیزیں ہو چکی ہیں، وہ چیزیں، لیکن جو اب پڑھنے جا رہا ہوں یہ ہونے والی ہے. ہم نے پہلے کتاب مقدس کی شروعاتی کتابوں میں سے پڑھا. آمین. ہم نے اس کے سینٹر میں متی کو بھی پڑھا. اب ہم کتاب مقدس کی آخری کتاب کو پڑھ رہے ہیں. ابتدائی طور پر بھی وہاں پر نظر آ گیا پالم سنڈے، سینٹر میں بھی نظر آ گیا پالم سنڈے، اب آخر میں بھی نظر آئے گا. کیسے آمین کہنا ہے؟ 9 آیت ہے، مکاشفہ 7 باب کی 9. لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک کو، اور اونچی کہنے، اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. چرچ سنو، لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں، لو جی انہیں لوگ بپتسمے لے جاندے کہ انہیں سارے خدا کو جانا ہے. ہاں،
تہانوں گن بھی نہیں سکتا، جس سے کوئی شمار، ہر طرح کے میتھمیٹک فیل، ہر ایک لفظ یہاں پر لکھا، ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے۔ کہاں؟ تخت پر رکھو، تخت تخت تخت، سب کو تخت خدا کا۔ عید حیام پر جب لہراتے تھے تو ان کا ایمان ہے خدا موجود ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہے۔ لکھا ہے یہوہ خدا اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، وہ اس کے تخت کے سامنے ڈالیاں لہراتے تھے۔ عہد کا صندوق جو اس کی سکونت گاہ ہے تخت کو پیش کرتا ہے، وہاں کھجور کی ڈالیاں تھی، اور جب یسوع آیا تو وہ یسوع کے سامنے، چونکہ وہ بادشاہ ہے، کھجور کی ڈالیاں لہرا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک بڑی بھیڑ ہاتھوں میں ڈالیاں لیے ہوئے، سفید پوشاک پہنے ہوئے کس کے آگے کھڑی ہیں؟ اچھی کہنا ہے، کس کے آگے؟ تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے، اور پتہ چلنا ہے بڑی آواز سے، سب نہیں کہہ رہے، بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے ہے، نجات دہندہ دے گا اور کوئی نہیں۔ یہ پیغام ہے۔ جنہوں نے نجات پالی، جن کے جامے برہ کے لہو سے دھل گئے، وہ کسی کونے میں نہیں کہتے، وہ چلا چلا کر کہتے ہیں نجات نجات دہندہ کی طرف سے ہے۔ چرچ سنو آگے کیا لکھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ آمین۔ 11 آیت ہے آپ کے پاس، پڑھتے ہیں۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد گرد کھڑے ہیں۔ غور کیجئے گا، ادھر دیکھو، سب ادھر ادھر نہ دیکھو، ایسے نہیں تو پھر تھی لوکاں نو آدھو کھجور دی ٹھالیاں تا بڑیاں سن، اتھے کھجور سی۔ سنو، اے پہلا ہونا سی، ادو بھی ساری کلیسیا نعرے لاندی سی پہ، آمین تے کہو، ساری کلیسیا نعرے لاندی سی، ہن بھی ساری کلیسیا نعرے لاندی ہے۔ تے جڑا اگلا پام سنڈے جے نا جی، نویں یروشلم والا، اوتھے نال فرشتے بھی لان گے۔ سنو 11، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد، اچھی کا وہ سا گردا گرد، پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، کیا کہا؟ سب کو کیا کہا؟ سجدہ کر کے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اور انہوں نے سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور، سب نے بولنا اب حمد اور، ہے یہ بھی کٹ کام میں، حمد اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین آمین آمین۔ اور کوئی اس لائق نہیں، کیونکہ
جس نے ہمیں نجات دی ہے وہی نجات دہندہ ہے، اور جو نجات دہندہ ہے اس زمین اور آسمان میں بس وہی زندہ ہے۔ یہ ہے، یاد رکھیے گا، پالم سنڈے منایا جائے گا خاموش رہنے کے لیے نہیں، چلانے کے لیے۔ چرچ سنو، یہ کیوں نہیں کسی دوسرے درخت کی ڈالیاں لائے؟ کیوں نہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ فضاؤں میں ایک جماعت ہے، بڑی بھیڑ، یہ زمین کی بات نہیں، سب کو یہ زمین کی بات نہیں۔ اب سنو، انہوں نے ڈالیاں کہاں سے لے لی؟ فضاؤں میں کہاں ہیں ڈالیاں؟ تو سنو، لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سو مسیح میں مرتے ہیں، وہ اپنی محنتوں سے ان کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے اعمال ان کے ڈالیوں کو نہ سجانے والوں پچھتاؤ۔ میرا ایمان ہے، میں لائیو کہہ رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، یہ ڈالیاں جسے تم دل سے سجاتے ہو تمہیں وہاں پکڑائی جائیں گی، خود پہنچیں گی وہاں۔ اور چلو چالنے ہوتے کو لاب بھی جائے گی۔ سنو، یہ نبوتی باتیں ہیں اور یہ خدا کی سچی باتیں۔ کئی لوگ ایسے یاد ہیں، پاسٹر نے کہا بھی، وہ پادری کی کہنا یار، چپ کر کے بڑھ جائیں گے، اتھے پائیے جو نہیں بڑھیا جانا، اتھے سفید لباس بھی اگلے نے پوچھنا ہی، آمین۔ اور سفید انہوں نے کیسے پہنا ہوا ہے؟ کسی بزرگ نے کسی بزرگ نے کہا یوحنا سے، پتا یہ کون ہے سفید جامے پہنے ہوئے؟ کہتا مجھے نہیں پتا۔ کہتا یہ وہ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، آمین۔ انہوں نے اپنے جامے برا کے لہو سے دھو کر سفید کیے۔ بڑی بھیڑ مصیبت سے نکل کر اپنے مسیحا کے سامنے جائے گی۔ ہاللیلویا۔ سنو چرچ، جب مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا تو یہودیوں نے مل کر رومیوں کے ساتھ مسیح کو وہاں پر مار ڈالا، قتل کیا، آمین۔ تو مسیح نے نبوت کی تھی، یہاں پر داخل ہوتے وقت یروشلم کو دیکھ کر رویا، آمین۔ سن 70 میں یہودی قوم کو رومی لوگوں نے بغاوت کی وجہ سے اتنا مارا، سن 70 میں کہا مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، آسمان پر گئے ہوئے ان کو 70 سال ہو گئے تھے پھر، اور تاریخ کے اسکالر لکھتے ہیں کہ یروشلم کی گلیوں میں کم از کم 6 انچ خون تھا یہودیوں کا، 6 انچ، سب کو قتل کیا، اور جو بچ گئے وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے، جیسا نبیوں نے کہا تھا وہ پورا ہوا، نبوتی کام، آمین۔ پھر 2000 سال یہودی لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کے منظر سے غائب رہے۔ کتنے سال؟ سامنے دیکھنا سب، کتنے سال؟ 1948 میں پھر کنگ بیلفور نے، جو کہ برطانیہ کا تھا، اس نے ان کو پھر بحال کیا، آمین۔ لیکن چرچ سنو، جب وہ 2000 سال دوسرے ملکوں میں رہے نا، مثلا جو کوئی
اسپین میں ہے، جو کوئی امریکہ میں ہے، جو کوئی یو کے میں ہے، جہاں جہاں بھی وہ عید حیام مناتے تھے نا، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں، جہاں جہاں بھی وہ عید حیام مناتے تھے تو وہ اپنے ایمان پر یہ کہتے تھے کہ یہ عید حیام ہم یہاں منا رہے ہیں، اگلی عید حیام ہم یروشلم میں منائیں گے۔ 2000 سال وہ کہتے رہے، اور ان کے ایمان پر ایک وقت آیا کہ 2000 سال بعد انہوں نے عید حیام کھجوریں پکڑ کر منائی۔ 2000 سال بعد انہوں نے عید حیام یروشلم میں منائی۔ آمین۔ اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، سنو۔ اب یہ کلیسیا جو زمین پر ہے، اب یہ لفظ کہنا شروع کرے کہ یہ پام سنڈے تو ہم یہاں منا رہے ہیں، لیکن اگلا پام سنڈے ہم نئے یروشلم میں منائیں گے۔ میرے پیچھے کہو، یہ پام سنڈے ہم یہاں منا رہے ہیں، اگلا پام سنڈے ہم نئے یروشلم میں منائیں گے۔ ہاللیلویا۔ چرچ بات سن لو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہتا ہوں، وہ وقت آئے گا اگلے سال یا اس سے اگلے سال، ہم سب بلکہ ہر ایک ایماندار یہ پام سنڈے نیو یروشلم میں منائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ پام سنڈے ہم یہاں منا رہے ہیں، اگلا پام سنڈے کوئی لوگوں کوئی نہیں اس گل کا کہ ہو رہے جائیں گے کہ نہیں، کہہ نہیں سکتے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھو، بہنیں بہنوں کی طرف دیکھیں، بھائی بھائیوں کی طرف دیکھو تو صحیح یار، ویکھو بہندے نہیں ایک دوسرے، ویکھو تو صحیح نہ جی چسر نہ لکھڑی گل، ویکھو ایک دوسرے لو، ویکھو یار، پیار نہ، ذرا پیار نہ، تے ایک دوسرے نو کہو اگلا پام سنڈے نئے یروشلم۔ ہاللیلویا۔ چرچ سنو، مسیح یسوع ہمارا حقیقی بادشاہ ہے۔ آمین۔ اب ہوا یوں کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، سامنے دیکھنا۔ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے، پھر گڈ فرائیڈے کے دن، مگر میں ہنس کیوں پڑھوں، میں نے پوری محنت کی ہے اس سرمن پہ، تو کچھ لوگ باسیاں لیندے نے پہ، اندروں اندر میں شرمندہ ہوں نہ پہ کہ نہیں یار میرے کو ٹھیک کام نہیں ہے۔ صحیح بات، چلو پھر بھی میں پورا کر ہی لیتا ہوں۔ سنو، خداوند یسوع مسیح اسی ہفتہ میں، آمین، اب یہ ہولی ویک سٹارٹ ہو گیا، پاؤں دھوئے، آمین، گتسمنی میں گیا، پھر وہ انہوں نے اسے اذیت دی، مارا، پھر وہ گڈ فرائیڈے کے دن مصلوب ہوا، آمین، مر گیا، دفن ہوا، اور پھر وہ ایسٹر کے دن یعنی قیامت مسیح کے دن جی اٹھا، مردوں میں سے جی اٹھا۔ جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک وہ ایمانداروں کو نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں سکھاتا رہا، خدا کی بادشاہی کی باتیں سکھاتا رہا۔ اگلی بات اعمال کی کتاب میں، اعمال پہلا باب، اعمال پہلا باب، جب وہ آسمان پر جانے لگا، اس حصہ کو پڑھ کے ہم آگے بڑھیں گے۔ نکالا اپنے 10 آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب 10 آیت لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے،
اے گلیلی مردوں تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع، کون سا یسوع؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر، تب وہ اس پہاڑ سے جو پڑھنا ہے آپ نے، تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو، آمین۔ اب سب ادھر دیکھو، سب لوگ سامنے، متی کی انجیل کے 21ویں باب کو جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو مسیح کہاں تھے؟ زیتون کے پہاڑ۔ اب جب وہ آسمان پر گئے ہیں تو وہ کہاں پر ہیں؟ زیتون کے پہاڑ۔ اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے گلیلی مردوں کیوں تم ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہو؟ یہی یسوع، آمین، ایسے ہی پھر آئے گا۔ کہاں؟ زیتون کے پہاڑ پر۔ سامنے دیکھنا سب نے، پھر آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ سر میں نے وہاں تھوڑا سٹاپ ہوا تھا لیکن میں نے اسے بڑھایا ہے کیونکہ دنیا جنگوں کی سرمن دے رہی ہے، میں نے کہا چلو اسی میں کچھ بچ سچائی بیان کریے، آمین۔ تو جی کہاں جب وہ یروشلم میں داخل ہوا، آمین، تو کہاں سے اترا؟ وہ زیتون کے پہاڑ سے۔ کہاں سے؟ پھر وہ جلوس لے کر گئے یروشلم کے اندر اور وہاں سے وہ ہوتا ہوا سیدھا کہاں گیا؟ ہیکل میں۔ کہاں گیا؟ ہیکل میں گیا، اور ہیکل میں جا کر اس نے عبادت کرنے والوں کو نہیں نکالا، ہیکل سے کاروبار کرنے والوں کو نکالا۔ اب جو آگے ہے یہ مکمل سیریس ہو کر بات سننے کی ضرورت ہے۔ اب وہ زیتون کے پہاڑ سے نیچے اترا، یروشلم میں داخل ہوا، آمین۔ جب واپس گیا ہے، واپس جب گیا آسمان پر تو زیتون کے پہاڑ پر، اور فرشتہ کہہ رہا ہے یہ ایسے ہی آئے گا، مطلب یہیں سے آئے گا، دوبارہ جب آئے گا تو یہیں سے۔ میرے ساتھ ایک نبوتی کتاب نکالیے گا، زکریا نبی کا صحیفہ، زکریا نبی کا صحیفہ، غور سے سنیے گا خدا کا کلام۔ نکالا آپ نے؟ زکریا، اور اس کا باب نمبر میرے ساتھ نکالیں 14۔ زکریا نبی کا صحیفہ اور اس کا 14 باب۔ اب غور کرنا ہے جی خدا کے کلام پر، آمین۔ پہلی آیت سے پڑھنے جا رہا ہوں، زکریا نبی کا صحیفہ اور اس کا باب نمبر 14، اس کی پہلی آیت لکھا ہے، دیکھ خداوند کا دن آتا ہے، دیکھ جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا۔ دوسری آیت خاص ہے، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کرے، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ 3 آیت خاص ہے، تب خداوند خروج کرے گا، تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا
جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور وہ اس روز وہ اونچی کہنا تم نے، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی اصل تک ہوگی۔ جس طرح تم یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلے سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند پڑھنا ہے آپ نے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی فرشتگان سب قدسی اور تیرے ساتھ ہوں گے۔ سن لو، میں اس جنگ کو جو ہو رہی ہے آخری جنگ نہیں کہہ سکتا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو رک جائے گی۔ ہو سکتا ہے رک جائے اور ہو سکتا ہے نہ رکے۔ کوئی ایماندار غلط فہمی میں نہ رہے کہ یروشلم کو تو کچھ نہیں ہوگا، وہ آدھا چھین لیا جائے گا۔ اور اسی پہاڑ پر خداوند آئے گا جہاں سے وہ گیا تھا۔ چرچ سن لو، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو آج بھی گناہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ وقت کتنا سر پر ہے۔ کچھ لوگ تو بپتسمہ تک نہیں لے رہے۔ چرچ سنو، یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا۔ اب اگر میں اسے مسیح کہہ رہا ہوں، اگر میں اسے خداوند کہہ رہا ہوں کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر ہی اترے گا، تو یاد رکھنا اب وہ گدھے پر سوار نہیں ہوگا، وہ گھوڑے پر سوار ہوگا۔ مکاشفہ 19 باب میرے ساتھ نکالو، مکاشفہ 19 باب۔ ہیلیلویا جیسس، ہیلیلویا۔ 11ویں آیت، مکاشفہ 19 11ویں آیت نکالا آپ نے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اب تھک گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ہاں، اور اس پر ایک سوار ہے، باقی سوار نہیں ہے۔ گدھے پر بھی ایک ہی سوار ہے، باقی ساتھ ساتھ ہے۔ اب جب وہ آئے گا تو قدسی ساتھ ہوں گے، سفید گھوڑے پر وہی سوار ہوگا۔ اب سنو، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک، آگے کیا لکھا ہے؟ وہ جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک ہے،
اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں، اور اس کا نام، اور سب کا، اور اس کا نام، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید سوم مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے، اور پڑھو اس کے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں، غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ اگلی آیت سب نے پڑھنی ہے، اور اس کی پوشاک اور اس کی ران پر، اور یہ نام لکھا ہے، اور اس کی پوشاک اور اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، کون سا؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا، وہ یسوع بادشاہ۔ جب یسوع پالم سنڈے کے دن، پہلے پالم سنڈے کے دن جب داخل ہوا نا، تو کہا لوگوں نے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اب پھر سے جب وہ زیتون کے پہاڑ پر اترے گا، یہودی بھی کہیں گے، قومیں کہیں گی، فوجیں کہیں گی، جرنیل کہیں گے یہ کون ہے، تو اس کا نام دکھایا جائے گا، یہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا یسوع ہے، وہ کلام خدا ہے، کلام خدا ہے۔ ہاللویا۔ خروج کرے، جہاں سے گیا وہ وہیں سے آئے گا، جیسے گیا وہ ویسے آئے گا، لیکن چرچ اب وہ بہت بدلا ہوا ہے، اب اس کی آنکھوں میں شعلے ہیں، اب اس کے منہ سے تلوار نکل رہی ہے، اب وہ سخت مے کے انگوروں کو وہ رودھے گا، اس کی پوشاک بھری ہوئی ہے خون سے، قوموں کے خون سے۔ یاد رکھنا وہ آ رہا ہے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، اور بائبل میں بھی یہ نہیں، ڈرانے کے لیے نہیں لکھا ہوا کلیسیا کو، لکھا تیار ہو جاؤ۔ یاد کریں اس بات کو، میں ہو سکتا ہے یہ فائنلی میسج ہو اور وہ آ جائے۔ سوال یہ نہیں ہے کون کس سے لڑے گا اور کب لڑے گا، یا وہ کب کس ڈیٹ پر آئے گا، نہیں، سوال یہ ہے تم تیار ہو کہ نہیں۔ میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے کہ تم تیار ہو کہ نہیں۔ یاد رکھنا وہ جو بادشاہ ہے نا، جو پہلے گدھے پر تھا، اب تجھے گھوڑے پر نظر آئے گا۔ دیکھو وہ حلیم تھا، اب وہ قہر میں آئے گا۔ تسی اپنا شناختی کارڈ بھی بہاؤ گے نا، ویکھو جی تے مسیح نے تیری پوشاک گندی ہے، وہ تو سفید پوشاک والوں کو لینے آئے گا۔ وہ پہچان جائے گا کیونکہ اس کی دلہن ہوگی، اور دلہن کا جو میک اپ ہوگا، اس کا جو اس کا سنگھار ہوگا، وہ بالکل مسیح جیسا ہوگا، ادھر ادھر کا نہیں۔ تو دوسرا پالم سنڈے منانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ بادشاہ آ رہا ہے۔ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔